سابق وزیر خزانہ شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے حکومت کو کچھ انوویشنز کرنا پڑیں گی اور کیا وجہ ہے خراب معاشی صورتحال کی، تو اس پر بھی انہوں نے بتایا کہ حکومت نے چونکہ ٹائملی فیصلے نہیں لیے تھے، ساتھ ہی ساتھ کچھ فیصلے لندن سے ہو رہے تھے، کچھ یہاں سے ہو رہے تھے، اس لیے معاشی طور پر مشکلات کا عوام کو بھی سامنا کرنا پڑا اور حکومت کو بھی۔ بنیادی بات ہے نا وہ اس پورے معاملے میں اگر آج کی اکانومی آپ دیکھیں تو اس میں دراصل تیل کی قیمتوں نے اور کموڈیٹیز کی قیمتوں نے، دیگر کموڈیٹیز کی قیمتوں نے ہمارا تجارتی خسارہ بڑھا دیا، یعنی ہماری امپورٹ زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہمیں ڈالرز کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب اگر دیکھیے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی تھی جو اس کے دور میں وہ یہ تھی کہ ہم قیمت کو یہیں رکھیں گے اور اسی قیمت پہ ہم چلے جائیں گے روس کے پاس، اور روس سے سستا تیل 30%، 40% جتنا بھی ملتا ہے وہ لا کے ہم دیگر تیل کے ساتھ ملا کے، یا سارا تیل اگر وہاں سے آ سکے تب بھی ممکن ہے، تو ہم ایکچولی اپنا جو اکانومی کا جو امپورٹ بڑا ہے اس کو کم کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال اب اس حکومت کے سامنے یہ آپشن ہے کہ کیا یہ حکومت اس طرف جائے گی، یہ ایک سوال ہے۔ حبیب صاحب، اس سے پہلے بھی جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی روس سے سستا تیل لینے کی، جب پہلے بھی پیٹرولیم پرائسز بڑھی تھی، تو موجودہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ کیا روس نے تحریک انصاف کو یہ آفر کی بھی تھی یا نہیں کی تھی۔ اب اگر روس ہمیں یہ آفر اگر کرتا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ کرتا ہے تو موسٹ ویلکم، ہم کوشش کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا عمران خان کی حکومت جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اس کے سوچنے کا انداز فرق تھا، وہ اس کو بائیلیٹرل معاملہ سمجھ رہی تھی کہ یہ صرف دو ملکوں کے درمیان ہے کہ پاکستان آرڈر کرے گا۔ احسن اقبال صاحب، ساری بات جو اگر تحریک انصاف کا نیریٹو دیکھے تو وہ گھوم پھر کے روس کے تیل کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے کہ ہم نے قیمتیں اس لیے فریز کی کہ ہم وہاں سے تیل خرید سکتے تھے۔ کیا آج یہ آپشن ایکسرسائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حبیب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ خود روس کے سفیر اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر ایسی کوئی حتمی آفر موجود نہیں ہے، نہ کوئی ایسا معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس لیے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کی بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے احسن اقبال صاحب، سوری قطع کلامی کی معذرت، ایک سیکنڈ کی معذرت، آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس جملے میں یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان خریدنا چاہتا ہے تو ہم ان کو سستا تیل دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا آپ کی حکومت روس سے سستا تیل لینے کے لیے بات چیت کرے گی؟ دیکھیے، اگر یہ آپشن آئی ایم ایف کے معاہدے کو ڈسٹرب کیے بغیر اویلیبل ہو تو کون سی حکومت اس سے نفی کرے گی یا پیچھے ہٹے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت پاکستان کو ایک بند گلی میں کھڑا کر گئی ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، شوکت ترین صاحب نے اس پہ دستخط کیے، حفیظ شیخ صاحب نے اس کے اوپر دستخط کیے، جس کے مطابق خود حماد اظہر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں 300 روپے تک جائیں گی، تو یہ دراصل اپنے اس معاہدے کو بتاتے ہیں جو یہ کر کے گئے تھے۔ اور اس لیے اس وقت پاکستان ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ اگر بٹوین ڈیول احسن اقبال صاحب کا کمنٹ کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کا سوال لیتی ہوں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں ایک ایسے مقام پہ چھوڑ گئے ہیں کہ جہاں ہم بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی ہیں۔ ایک طرف وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے جو حکومت کر گئی ہے، اور آئی ایم ایف کا یہ موقف ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ شوکت ترین صاحب کون ہے، حفیظ شیخ کون صاحب ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اور آپ اس پر عمل درآمد کریں اگر آپ مزید فائنینسنگ لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو پاکستان کی صورتحال ہے کہ ہمارے پاس ایسی سپیس نہیں کہ ہم اس میں سے زیادہ بارگیننگ کے لیے دوسروں کے ساتھ نیگوشیشنز کریں۔ تو اس لیے یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اب قوم سمجھتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے۔ احسن اقبال صاحب، گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر رہتے ہوئے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رشیا سے بات کر رہی تھی۔ آئی ایم ایف کی کسی ملک کے ساتھ جہاں پہ بھی ڈیلنگ ہوئی ہے، آئی ایم ایف نے کوئی سپلائر سپیسیفک بات نہیں کی، نہ گواٹمالا سے کی تھی، نہ ارجنٹینا سے کی تھی، نہ سری لنکا سے کی تھی۔ تو آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر اس طرح کی کوئی شک ماضی کے اندر موجود نہیں رہی۔ اور ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو وائلیٹ تو نہیں کرتی۔ آپ 2 مہینے سے گورنمنٹ میں ہیں، معاہدہ آپ کے پاس ہے، ابھی تک اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہو گیا کہ یہ معاہدہ پی ٹی آئی کی حکومت سائن کر کے گئی تھی، ہم اس کی شک نمبر 5 کے مطابق روس نہیں جا سکتے یا جا سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے سر؟
اس وقت آپ کے سامنے صورتحال ہے نا, IMF کے ساتھ جب آپ معاہدہ کر رہے ہیں اس کے اندر کنٹرولنگ شیئر کن ممالک کا ہے, اور جن لوگوں کا کنٹرولنگ شیئر ہے, اگر آپ اس وقت جبکہ انہوں نے رشیا کے اوپر سینکشن لگائی ہوئی ہیں, اگر اس راستے پہ جائیں گے آپ سستا تیل ضرور لے لیں گے, لیکن پھر IMF کے ساتھ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی جو کمپرومائز. رشیا پہ سینکشنز اس طرح کی نہیں ہیں, انڈیا خرید رہا ہے, سری لنکا خرید رہا ہے, بہت سے ملک خرید رہے ہیں. رشیا کے آئل خریدنے کے اوپر تو کوئی سینکشنز نہیں ہیں. انڈیا اس لیے خرید رہا ہے کہ انڈیا آج سے نہیں خرید رہا, وہ کئی برسوں سے خرید رہا ہے, اور انڈیا کی ریفائنریز ہیں. احسن اقبال صاحب اب تیل سے اور اس صورتحال سے آگے نکلتے ہیں. اس وقت آپ کی حکومت کو سیاسی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی, بجلی کی پرائس بڑھا دی, گیس کی پرائسز بڑھانی, آپ نے مہنگائی ہے جس کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عوام کو ثمرات نہیں مل رہے. دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان بھی آپ لوگوں پر سیاسی پریشر بلڈ کر رہے ہیں. اس مہنگائی کا ظاہر ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کل وہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے. تو اس سارے بھنور سے صورتحال سے آپ کی حکومت نکلے گی کیسے؟ دیکھیے, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز کیا جائے. ہمارے سامنے دو راستے تھے, یا ہم اپنی سیاست کرتے یا ہم ملک کی معیشت بچاتے. ہمارے پاس اتنی سیاسی سوجھ بوجھ ہے کہ ہمیں ان سخت فیصلوں کی جو سیاسی قیمت ہے اس کا اندازہ ہے. اگر ہم 1 مہینے 2 مہینے بعد اسمبلیاں توڑ کے ملک کو ایک الیکشن سائیکل میں پھینک دیتے تو ملک کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اس بے یقینی کے اندر ہم ملک کی معیشت کو سنبھال سکتے. ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے قربان کر کے ملک کی معیشت کے لیے کچھ فیصلے کیے ہیں تاکہ اس کی معیشت کو ہم سری لنکا کی جگہ پہ نہ جانے دیں, اور اگر ملک کی معیشت سنبھل جائے گی تو ہماری سیاست بھی واپس آ جائے گی. جہاں تک عمران خان صاحب کے رد عمل کا یا ان کے احتجاج کا سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ آج پاکستانی قوم میں کوئی شخص اس معاملے میں کسی مغالطے میں ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ سب پچھلے 4 سالوں کی نااہلی اور نالائکی کی پالیسیوں کا صلہ ہے. جو میں الیکشن سے پہلے بھی لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر ایک اناڑی کے ہاتھ آپ گاڑی کریں گے وہ یا دیوار میں مارے گا یا کسی بس کے اندر مارے گا. تو اس لیے آج پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو کارکردگی ہے لوگوں کو پتہ ہے, اسی لیے لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اچھا احسن صاحب, ایک اور بھی کوشچن اٹھتا ہے بار بار, یہ کہ انٹرنیشنلی ہمارے بانڈز کے اوپر جو پولیٹیکل رسک کے نتیجے میں جو ڈسکاؤنٹ یا ییلڈ بڑھتی ہے وہ بڑھ گئی ہے. اچھا, کیا آپ کے خیال میں یہ صاف اور سیدھا راستہ نہیں ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ملک کے دو متحارب, ایک آپ اور PTI آمنے سامنے رہیں, پالیٹکس گرم رہے, آپ الیکشن کروا کے اس سے نکل جائیں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت آسان راستہ تھا, لیکن الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3-4 ماہ کے لیے ایک اور ملک کے اندر انسرٹنٹی ہو جائے. ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا, نگران حکومت آئینی طور پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو پالیسی سے متعلق ہو. ان کا صرف مینڈیٹ ہوتا ہے الیکشن کا کرنا. اس وقت پاکستان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ 15 دن کی بے یقینی کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت اتنی گنجائش نہیں کہ اتنی ارلی الیکشنز کرائے جا سکیں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.